بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے زمین و آسمان میں جو بھی چیز پیدا کی ہے اس کو سننے اور بولنے کی قوت و طاقت عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی ہر چیز مثلاً جن و انسان، چرند پرند، زمین و آسمان، سب کے سب اپنے اپنے انداز میں اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ جب اللہ پاک اپنی بنائی ہوئی چیزوں پر اپنا انعام و اکرام کرتا ہے تو وہ چیز اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہے، اور جب اس پر کوئی غم یا تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ پاک سے اس کی شکایت کرتی ہے۔ ہم یہاں اللہ پاک کی عطا کی ہوئی زمین کی بات کریں گے۔ وہ سننے اور بولنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جب اس پر کوئی خوشی آتی ہے تو وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہے۔ جب کہ اس پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ بھی اللہ پاک سے اپنی زبان میں شکایت کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ زمین کو دو موقعوں پر شدید دکھ ہوتا ہے اور وہ خون کے آنسو روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب کسی معصوم اور بے گناہ کو کوئی قتل کرتا ہے تو قتل ہونے والے کا پہلا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین بول اٹھتی ہے کہ اے میرے بنانے والے، مجھے حکم دے میں اس قاتل کو اپنے اندر ابھی دفن کر لوں۔ اس پر خدا کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ ابھی صبر سے کام لو، اس نے آخر کار تیرے ہی اندر دفن ہونا ہے۔ ناظرین گرامی، کسی مرد و عورت کا قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مومن کو قتل کرنے کی سزا بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین والے کسی ایک مومن بندے کے قتل میں شرکت کر دیں تو پھر بھی اللہ پاک ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ زناکاری کرنا، کسی مومن کو بلا وجہ قتل کرنا، اپنی قوم میں خون خرابہ اور فتنہ و فساد پھیلانا اتنا بڑا جرم ہے جس کو اللہ پاک آخرت میں سب سے پہلے سزا کا حقدار ٹھہرائے گا، ان کو جہنم میں پھیلا دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل و غارت کی شدت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ آخرت کے دن سب سے پہلے خون ریزی کرنے والوں کا فیصلہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل و غارت اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتائج کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی قبیلہ، قوم یا کسی علاقے کا فرد ایک بار قتل و خون خرابے میں شامل ہو جاتا ہے تو ساری زندگی اس کو اس جرم سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی ایک فرد کو قتل کرنا بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ بے شک کسی کا خون کرنے والا روز قیامت بڑے گھاٹے میں رہے گا۔
ناظرین گرامی، دوسرا ایسا موقع کہ جب زمین روتی ہے وہ ہے زنا کاری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا موقع یہ بیان کیا ہے کہ جب کوئی اللہ کی مخلوق میں سے مرد یا عورت زنا کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو اس کے غسل کا پانی زمین پر گرتا ہے تو زمین بلک بلک کر روتی ہے اور اپنے بنانے والے مالک سے یہ کہتی ہے، اے میرے مالک، مجھے اجازت فرما کہ میں اسی وقت اس بندے کو اپنے اندر سما لوں۔ اس موقع پر بھی اس کو یہی حکم ملتا ہے کہ ابھی صبر کر، اس بندے نے بھی آخر تیرے اندر ہی آنا ہے۔ زناکار شخص وہی ہوتا ہے جسے اپنے خاندان کی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ خوف خدا کو بھول چکا ہوتا ہے کہ اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا فانی سے مر جانا ہے اور اپنے اللہ کے پاس اس کا جواب دینا ہوگا۔ زانی شخص بے شرم ہوتا ہے، وہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہوتا رہتا ہے، وہ اپنی دنیا آخرت اسی دنیا میں تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ زنا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ اور نہ ہی اس بارے میں سوچو، زنا کاری کے پاس مت جاؤ۔ زنا کرنے سے انسان کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے، جو کہ کبھی بھی بغیر سچی توبہ کے پاک نہیں ہوتا۔ انسان کے جسم پر ناپاکی کا داغ لگ جاتا ہے، جو کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی وہ داغ تازہ رہتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ لازمی قرار دے رکھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس بستی، علاقے، قوم میں زناکاری اور سود جیسے کام پائے جائیں گے تو اس علاقے یا بستی کے لوگوں نے اپنے لیے جہنم کا سخت عذاب حاصل کر لیا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سارے زمین و آسمان بوڑھے زانی پر لعنت بھیجتے ہیں اور زانیوں کی شرمگاہوں کی بدبو اتنی تیز ہوگی کہ وہ جہنم والوں کو عذاب بن جائے گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زانی پر 6 باتیں ظاہر ہوتی ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ اس دنیا میں زانی کی رنگت سیاہ ہوتی جائے گی اور رزق میں تنگی آتی جاتی ہے، عمر سے برکت نکل جاتی ہے، وہ آخرت میں اللہ کی سزا کی پکڑ میں ہوگا۔ اگر مسلمان زانی ہے تو اس کو جہنم میں ڈال کر اور اس کے گناہوں کی سزا دینے کے بعد اس کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ اگر وہ کافر ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے وہاں ہی رہنے دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس عورت نے زناکاری کی اور اپنی قوم میں بچے کو جنم دیا اور اس بچے کا باپ اس قوم سے نہ ہوا، ایسی عورت اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم کی حقدار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس قوم میں زناکاری عام ہو جاتی ہے تو وہ قحط کا شکار ہوتی ہے، جس قوم میں رشوت خوری جنم لیتی ہے تو اس قوم کے لوگوں میں تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے،
جو کہ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زناکار ہے تو اس کی 80 سال کی نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے زناکار مرد و عورت کے لیے جہنم میں ایک آگ کا کنواں تیار کر رکھا ہے جس کو ہادیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ کنواں اتنا گرم ہے کہ اگر جہنم کے کسی ٹکڑے کو پکڑ کر اس میں ڈالا جائے تو وہ بھی فوراً پگھل کر راکھ بن جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی مرد کسی عورت سے زنا کرتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ ہو جاتے ہیں۔ ان سوراخوں کے ذریعے سانپ، بچھو اور آگ کے شعلے قبر میں جا کر اس کو تنگ کرتے رہیں گے۔ اس طرح اس کو قبر کا عذاب ملتا رہے گا۔ ایک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک 3 قسم کے بندوں پر اپنا رحم و کرم نہیں فرمائے گا: بوڑھا زانی، جھوٹی تقریریں کرنے والا بادشاہ اور غرور کرنے والا فقیر۔ بس یہ جان لیجئے کہ ناحق قتل اور زناکاری کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ جن کی سزا بہت ہی دردناک ہے۔ اے اللہ پاک، ہم ناحق قتل اور زناکاری سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔